آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ مولوی بھی ان کے خلاف فتوے جاری کرتے ہیں، کبھی کوئی کذاب کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے. تمہیں کیا پتہ اس بندے کا حضور کی بارگاہ میں کیا مقام ہے؟ لوگ نہیں جانتے، مولوی نہیں جانتے. مظفر حسین شاہ صاحب سے لے کے آنورڈ تک جتنے بزرگ عالم دین، جتنے علماء کرام ہیں، وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب ان کے پاس گئے ہیں، میرے پاس مظفر حسین شاہ صاحب کے میسیجز پڑے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں زید احمد کا فقیر ہوں. ان کو پتہ زید احمد کون ہے. میں خود مدینہ منورہ میں رہا ہوں کافی عرصہ، مدینہ پاک میں رہتے ہوئے وہاں پہ میں نے مدینہ پاک کے بزرگ ہیں بابا صالح، ان سے میری بڑی ملاقات رہی ہے. بابا ابوبکر صدیق پہ بھی رہتے تھے، وہ بیٹھتے تھے وہیں پہ، سارا دن آتے تھے وہاں پہ. تو میرے سے جب ملے تھے لاسٹ ٹائم میری ملاقات ہوئی تو مجھے دیکھ کے رو پڑے کہ تم نے پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے. میرے پاس جیکٹ تھی، میں پہنتا تھا نا، تو اس جھنڈے کو دیکھ کے مجھے کہتے ہیں زید کیسا ہے. میں حیران کہ مدینہ پاک کا بابا میرے سے زید صاحب کا پوچھ رہا ہے. کہتے ہیں ان کو میرا سلام کہنا، اس کو کہنا میں زیارت کے لیے انتظار کر رہا ہوں تمہارا. ہمیں اس ٹائم کسی مجاہد کی ضرورت ہے جس کے پاس روحانیت بھی ہو. صرف فوج سے کام نہیں چلے گا، فوج وہ والی چاہیے جس میں روحانیت ہو. جیسے خالد بن ولید تھے، لڑنے کے طور پہ جب آتے تھے انتہا کے ٹاپ کلاس قسم کے کمانڈر ٹائپ بندے تھے، وہ لڑنے والے تھے، تلوار چلاتے تھے کمال کی. لیکن حضور کا لمس، نبی پاک علیہ السلام کا جسم کا حصہ، بال مبارک آپ کے امام شریف کے اندر ٹوپی کے اندر سلا ہوا ہوتا تھا خالد بن ولید کی. پھر وہ جنگوں کے دوران کہتے تھے، ایک دفعہ خالد بن ولید نے جنگ دوبارہ شروع کر دی تھی، ٹوپی ان کی جو تھی وہ گر گئی تھی میدان جنگ میں. صرف اس ٹوپی کو کور کرنے کے لیے دوبارہ پھر فوجی شہید کروا دیے. لوگوں نے کہا آپ دماغ خراب ہے، جنگ کر رہے ہیں دوبارہ سے اتنے فوجی شہید کریں. کہتے تمہیں نہیں پتہ اس میں کیا معاملہ. پھر جب جنگ ختم ہوئی، اپنی شہادتیں کمپلیٹ کر کے فوج لڑائی ختم کرنے کے بعد پھر بتایا کہ یہی تو میرے پاس ہے جس کی وجہ سے میں لڑتا ہوں اتنا. یہ دونوں چیزیں ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے. آپ دین کی طرف لگے ہوئے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، ساتھ میں اپنے اندر فوجی لے کے آئیں. اگر آپ فوجی ہیں تو بہت اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی روحانیت اور نور محمدی، نبی پاک علیہ السلام کا نور اپنے اندر لے کے آئیں. یہ دو چیزیں جب تک ساتھ نہیں ہیں آپ فیل جائیں گے. آپ دین کی طرف چلے جائیں گے تو آپ بالکل ملا والی سائڈ پہ چلے جائیں گے، آپ ایک طرف کے ہو کے رہ جائیں گے. اگر آپ بالکل لڑاکے اور اس طرح کے بن جائیں گے، روحانیت کا ہونا بہت ضروری ہے. روحانیت کے بغیر بھی آپ کا گزارا نہیں ہے. ارطغرل کے اندر دونوں چیزیں ہیں، تلواریں بھی چلانا سکھائی ہیں انہوں نے، جنگیں بھی لڑی ہیں، شام کو بیٹھ کے رات کو بیٹھ کے ذکر بھی کرتے تھے سارے، نمازیں بھی پڑھتے تھے سارے، نبی پاک کی محبت میں نعت خوانی بھی کرتے تھے. نعت خوانی بھی تو دیکھیں کتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی نبی پاک کی بارگاہ کے اندر. آج کل ہمارے پاکستان کے اندر بھی جو نعتیں ہیں، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، ایک بے ادبی والے انداز میں پڑھتے ہیں، یا برد و جولیاں بھرنے پہ لگے ہوئے، لوٹ مار کرنی ہے، ساری بھر رہے ہیں. حضور کا تو نام ہی ایسے جولیاں کے زندگیاں بھرتی ہیں یار، لیکن صرف زندگیاں بھری ہیں ہم نے. ترکیوں کے پاس جائیں تو ان کی نعت کیا ہوتی ہے کہ آپ کے قدموں کے اوپر ہم جان نچھاور کریں یا رسول اللہ. ہمیں مرنے کا بتائیں، ہم کب آپ کے لیے اپنی جان دیں، ہم کس طرح قربان ہوں آپ کی بارگاہ پہ، آپ کے نام پہ، آپ کے شہر پہ، آپ کے حجرے کے اوپر کس طرح مرنے کے لیے پیش کریں اپنے آپ کو. یہ ان کی نعتیں ہیں. ایک دلیر قسم کی قوم ہے، نبی پاک سے تعلق ہے ان کا. یہ ہم لوگ سارے پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر منگتے لوگ ہیں سارے. مولوی بھی مانگتے ہیں، نعت خوان بھی مانگتے ہیں، یہاں پہ ادھر کے لیڈر بھی مانگتے ہیں، ادھر کے قاضی جج سب مانگ کے حرام قوم چل رہی ہے ساری کی ساری. پھر کہتے ہیں مشکلات آتی ہیں، عذاب آ رہے ہیں، ملک کے حالات خراب ہیں، امت کے حالات. پھر تو ہوں گے خراب، اب تو ہونے چاہیے. ان کو لگ پتہ جانا جو ان کے ساتھ ہونے لگا، آگے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. جس طرح یاشیوں میں اور پارٹیوں میں، مولوی محفلوں میں صرف رہ گیا نا، سارے نعت خوانیوں میں رہ گئے ہیں. ان کے ساتھ جو ہونی ہے ان کو لگ پتہ جانا. اپنے جو تیاری کر سکتے ہیں جس طرح سے کریں سارے. حالات ٹھیک نہیں ہے. علماء کرام کو چاہیے کہ امت کے لیے کچھ خیر کا کام کریں، علماء حق بننے کی کوشش کریں. جو عالم حق ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے نائب ہیں. خلیفہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے صرف حضور ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے جو خلفاء گزرے ہیں سیدنا ابوبکر و عمر. جو ہمارے علماء کرام ہیں، علماء حق جو ہیں، صرف وہ نائب رسول ہیں، حضور کے نائب ہیں وہ.
کیا آپ نائب رسول کا ٹائٹل لینے کے بعد ڈیوٹی نائب والی کر رہے ہیں؟ کیا آپ حضور کو پریزنٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ امت کے لیے وہ سب کر رہے ہیں جس کی ڈیوٹی حضور نے آپ کے اوپر لگائی تھی؟ نہیں. سب رگڑے جائیں گے, بہت بری مار پڑنی ہے. کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں. میرے لیے میں بڑا سوچتا ہوں کہ کوئی ایک بزرگ ہو. وہ ایک مرزا انجینئر آ گیا, اس نے سب کو ایسا گھمایا, سارے مولوی اس کے پیچھے پڑ گئے. نہیں تو پھر آپس میں لڑی جاتے ہیں سارے. کبھی دیوبندی وہابی اہل تشیع ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں, وہ نہیں کر رہے تو آپس میں ہی گروپ بنے ہوئے ہیں. اہل سنت کے اندر ہی گروپ بنے ہوئے ہیں, اہل دیوبند بود بند کیا وہ بند بند سارا کچھ, اس کے اندر بھی گروپ بنے ہوئے ہیں سارے. اہل تشیع کے اندر بھی گروپس بنے ہوئے ہیں. علماء کے الگ الگ گروپ بن گئے ہیں. کوئی الیاس قادری صاحب کے فالوورز ہیں تو کوئی طاہر القادری صاحب کے فالوورز ہیں, ان کی بھی لڑائیاں چل رہی ہیں. پتہ نہیں کس کے پیچھے چلنا ہم نے. پیر ہیں تو ان کا برا حال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیری فقیری اور یہ مرید والا کام نہیں کیا. نبی پاک نے اپنی مبارک زندگی کے اندر نوکر نہیں بنائے, مرید نہیں کیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مرید کرنے پہ آتے تو حضور سے بڑا اور کمال کا پیر کامل کون تھا, مجھے بتائیں. اگر حضور پیر بنتے تو ان سے بڑا پیر کامل کون ہو سکتا ہے. اور مرید کرنے پہ آتے ہیں, ان کے جیسے مرید کس کے ہوتے, جیسے حضور کے مرید تھے. حضور نے یار بنائے ہیں, دوست بنائے ہیں, اصحاب بنائے ہیں, کمپینینز بنائے ہیں کہ یہ میرے اصحاب ہیں. ابو بکر عمر کو یار کہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سیدنا علی اہل بیت والوں کو ان کے مقام پہ رکھا, ان کو یاروں کا تعلق رکھا, یاروں کو رشتہ داروں کا احترام سکھایا. سب ادب اور احترام محبت کرنے والے تھے, مل کے لڑتے تھے. غزوہ بدر کے اندر فرنٹ کے اوپر پہلی جب فرسٹ اٹیک تھا جب, تو سیدنا علی اور سیدنا میرے حمزہ تھے جو لیڈ کر رہے تھے. پھر صحابہ کرام کی باری باری کر کے 14 شہادتیں ہیں وہاں پہ جنگ بدر میں. نبی پاک کے عشق کے اندر جب آپ جاتے ہیں, جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام سے عشق ہے, ان سے محبت ہے, تو پھر آپ تیار رہیں. آپ کے اوپر مشکلات آئیں گی, آپ کو فائنینشلی طور پہ مار پڑے گی, آپ کے بیوی بچے پریشان ہوں گے, آپ ان کی وجہ سے پریشان ہوں گے, اولاد کی وجہ سے پریشانی آئے گی, پیسوں کی وجہ سے حالات خراب ہوں گے, آزمایا جائے گا, ٹیسٹ آئیں گے. صحابی حضور کی بارگاہ میں گیا, نہ جا کے کہ یا رسول اللہ بڑا پیار کرتا ہوں میں آپ سے. حضور نے کہا سوچ لو. پھر فرمایا یا رسول اللہ نہیں میں بہت پیار کرتا ہوں آپ سے. سرکار نے پھر فرمایا کہ سوچ لو, تمہیں پتہ تم کیا کہہ رہے ہو. پھر صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ کی قسم میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. حضور نے کہا پھر تیار ہو جو, امتحان آئیں گے. اب عشق کرتے ہو نا, اب امتحان آئے گا. بیوی بچوں کی پریشانی آئیں گی, بھوک کا مسئلہ پڑے گا, کھانے کی خوراک نہیں ملے گی, آزمایا جائے گا. فائنینشلی طور پہ حالات خراب, 100 طرح کے معاملات اس زندگی کے اندر, اس دنیا کے اندر آئیں گے. اور وہ سب کچھ ہوا. سیدنا بلال حبشی سے لے کے حضرت میرے حمزہ تک سب کچھ ہوا. حضرت میرے حمزہ سے جب آپ عشق کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے نبی پاک کے عشق کے اندر اپنے کلیجے نکال کے دیے؟ ہندہ یاد ہے نا, کلیجہ نکالا تھا نا, عشق تھا وہ. حضرت حمزہ کا چچا تھے حضور کے, بڑے تھے حضور سے, بھتیجے کے لیے کلیجہ نکال دیا. نہیں دیکھا کہ رشتہ داری ہے, نہیں دیکھا کہ میں بڑا ہوں, نہیں دیکھا کہ میں چچا ہوں, چھوٹا میرا بھتیجا ہے, نہیں دیکھا کہ بھتیجا نبی ہیں, عشق ہے, ساری رشتہ داریاں ختم, غلامی میں آ گئے. میں غلام ہوں. بدر میں سب سے پہلے کہتے ہیں میں جاؤں گا فرنٹ پہ, میں لڑوں گا جا کے. صحیح مارا پکڑ کے کافروں کو. پھر جب موقع آیا, جان دینے کی باری آئی, کلیجہ نکال کے دے دیا. سیم سیدنا بلال حبشی کے ساتھ غلامی جب تھی تب تک پتھروں پہ رگڑتے تھے پکڑ کے کفار سارے, پھر بھی کہتے تھے نہیں محمد رسول اللہ وہی ہیں صرف. حضرت میرے حمزہ کے ساتھ ایک دفعہ ابو جہل نے کافی بدتمیزی کی تھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر. جو نوکرانی ملازمہ تھی اس نے سنا کہ یہ محمد کے بارے میں بدتمیزی سے بات کرتا ہے. ابو جہل جو کہتی ہے باز آ جاؤ, میں جا کے حمزہ کو بتاؤں گی کہ تم بھتیجے کے بارے میں ایسے ایسے بات کرتے ہو.
میں کہا جاؤ جا کے جس کو بتانا بتاؤ تمہیں کیا یہ وہ وغیرہ. میں کہا ٹھیک ہے. کام والی نے جا کے سیدنا میرے حمزہ کو بتایا, حمزہ آپ کے بھتیجے کے بارے میں بڑی بدتمیزی سے بے ادبی کرتا ہے یہ. حضرت میرے حمزہ اتنے غصہ میں آئے, زرہ تھی ان کے پاس, نیزہ وہ تیر کمان کا سامان, ویپنز تھے کچھ پڑے ہوئے ان کے پاس, اٹھا کے چلے گئے ابو جہل کے گھر اور ڈھونڈنے لگے کہ کدھر آئیے. تو جا کے دیکھا تو خانہ کعبہ کے ساتھ حتیم میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. تو حتیم میں جا کے نا ابو جہل کو آواز ماری اور پیچھے سے اس کا جو ویپن کی بیک سائڈ ہوتی ہے نا, اسلحہ جو تیر کمان کی بیک سائڈ تھی, وہ رکھ کے اس کے سر پہ سر پھاڑ دیا ابو جہل کا, رکھ کے مارا اور کہا آئندہ سے محمد کے بارے میں بات کی چھوڑوں گا نہیں, میں تجھے جان نکال دوں گا. نہیں برداشت کرتے تھے. عشق تھا. ہم کیسے برداشت کرتے ہیں؟ کس کا سر پھاڑا ہم نے, کس کے لیے ہم نے حضور کے نام پہ کس نے کلیجے نکال کے دیے. ہم کہتے ہیں ہم عاشق ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. موت ہی آ جائے تو اچھا ہے, ایسی غلامی کی موت سے. غلامی رسول کے اندر نبی پاک کا جو بندہ وہ غلام نہیں ہوتا یار, وہ مرد آزاد ہوتا ہے. حضور کا بندہ وہ ٹاپ کا بندہ ہوتا ہے, وہ غلام نہیں ہوتا. نبی پاک کی بارگاہ کے اندر جان نچھاور کرتا ہے. وہ نہیں سوال کرتا میں غلام بنوں, میں غلام ہوں آپ کا, وہ یہ نہیں کرتا. ہتھیلی پہ رکھ کے دیتے ہیں جان. حمزہ نے دی, ابو بکر نے, عمر نے, سارے صحابہ کرام نچھاور کرتے تھے. حضور جب بدر میں یا کسی بھی جنگ کے اندر موو کرتے تھے تو صحابہ کرام ارد گرد سرکل بناتے تھے. ایک صحابی آگے آ رہے ہیں تلوار لے کے, ایک پیچھے پروٹوکول سے جا رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی اٹیک نہ ہو. یہاں تک کہ جب حضور نے جنگ کا اعلان کیا تو ایک صحابیاں تھیں, اناؤنسمنٹ سنتی ہیں, اعلان سنتی ہیں کہ حضور نے کہا ہے کہ جس کے پاس جو ہے جنگ کے لیے لے آئے. تو ایک صحابیہ دودھ پیتا بچہ, نیو بورن بیبی, نومولود بچہ لے کے حضور کی بارگاہ میں جاتی ہیں. حضور دیکھ کے مسکراتے ہیں, فرماتے ہیں میں اس کا کیا کروں گا جنگ میں بلا. فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ جب تیر آپ کے اوپر ہیں تو آپ اس بچے کو آگے کر دیجیے گا, تیر اس کو لگیں آپ کو نہ لگیں. نہیں برداشت کر سکتے کہ آپ کو تیر بھی لگے. اب نے 2 نومولود بچوں صحابیہ نے حضور کی بارگاہ میں پیش. یہ عشق تھا, یہ ادب تھا, یہ کنیکشن اور یہ محبت ہوتی ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے نومولود بچے کے اپنی کوئی پیش کیا ہو نبی پاک کی بارگاہ کے اندر. اللہ کی قسم حضور نے سوال کر لیا نا, پتہ نہیں کیا بنے گا, کون جواب دے گا, کیسے جواب دے گا, کیا دے گا وہاں پہ, منہ دکھائیں گے کہ نہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں نا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر حضور کی بارگاہ کے اندر میرے اعمال بھی نہ کھولنا. اگر حضور کو پتہ چل گیا کہ میں نے بے ادبی کی, گستاخی کی, میں نے امت کے ساتھ معاملات خراب کیے ہیں, تو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا حضور کو. اقبال اتنا پریشان ہے. پھر ایک جگہ پہ کہتے ہیں حضور کو, وہ مطلب حضور کی بارگاہ کے اندر بات کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اگر آپ کی امت کے ساتھ خیر کا کام نہیں کیا, میں نے بھلائی نہیں کی, میں نے اچھی چیز نہیں کی آپ کی امت کے ساتھ یا آپ کے ساتھ, تو مجھے قیامت والے دن اپنی شفاعت سے محروم کر دیجیے گا. کتنا بڑا دعویٰ یہ کہ مجھے اپنی شفاعت سے, ان کو پتہ ہے کہ نہیں محروم کریں گے. اقبال جانتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, اقبال جانتے ہیں کہ حضور رحمت کرنے والے کبھی بھی سائڈ پہ نہیں کریں گے. اسی وجہ سے اقبال اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے سائڈ پہ کرا دیجیے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے امت کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو مجھے نکال دیجیے گا. اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں آج کے مولویوں سے یار, ان پیروں سے بچائے. اللہ تعالیٰ کسی مجاہد کو بھیج دے اب فلسطین کے لیے, پاکستان کے لیے. ہر جگہ پہ مار پڑ رہی ہے مسلمان کو, ہر جگہ پہ مار پڑ رہی ہے حضور کے امتیوں کو. نبی پاک کی امت بہت امتحان میں. یہ وجہ تھی, اب مجھے سمجھ آتی ہے کیا وجہ تھی کہ حضور نے ہر وقت, ہر لمحے, ہر مقام کے اوپر امتی 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 کیا. کیا وجہ تھی؟ یہ دن تھے جو دیکھ رہے ہیں ہم. اس وجہ سے حضور ہر وقت کہتے تھے یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت بچا لینا. ماں باپ اپنے بچوں کے آدھے جسم اٹھا رہے ہیں, آدھے پتہ نہیں کدھر اڑ گئے ہیں, اوپر والا داڑھی ساری نہیں ہے, پتہ نہیں ہے یہ بچہ کس کا ہے. بہت برا حال ہوا. کم از کم ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس چڑیا کی طرح. وہ چڑیا آگ بجھانے کے لیے اپنے چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے جاتی ہے, اور اس کو کہتے ہیں لوگ یہ تم کیا منہ میں پانی کا قطرہ لے جا کے پھینک رہی ہو, اس سے کیا بجھنا ہے.
ہمارے کچھ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا فلسطین والوں کا یا مسلمانوں کا، لیکن وہ چڑیا آگے سے پتہ کیا کہتی ہے، کم از کم اس لسٹ میں میرا نام تو آئے گا کہ میں نے پانی کا قطرہ پھینکا تھا. وہ لگے نہ لگے وہ بات کا مسئلہ، میں شامل تو تھی، خود کو کم از کم شامل تو کریں نا یار، کچھ تو کرنا چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے نصیب میں غزوہ ہند لکھی ہوئی ہے، وہ جنگ آنی ہے. ادھر ہلاکو خان تیار بیٹھا ہوا ہے، مودی، وہ کرے گا پنگا پاکستان سے. دیکھو کیا ہوتا ہے. پاکستان آرمی ہے، اس کے پیچھے ہم لوگ ہیں. پھر جو بکواس کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سائڈ پہ، وہ اسی جنگ میں مارے جائیں گے سارے. گرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے گا، بیچ کے جو دوغلے لوگ ہیں نا، منافقین، ان کو نہیں اللہ تعالیٰ چھوڑے گا. یہ سفید لوگ ہیں نور والے، یا منافقین کفر پہ ہیں سارے، سب کو اللہ تعالیٰ رگڑ دے گا بیچ میں.